المنار 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 اے امین علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازاں ہے چمن تجھ پہ نازاں ہے چمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الخبر ان رواہ فی سائر طبقاتہ جمع یستحیل عادتا تواتؤہم علی الکذب واستند الى الحس فهو المتواتر وان رواہ اکثر من اثنین ولم یجتمع فیہ شروط المتواتر الثلاثہ فهو المشہور. تو گزشتہ ہفتے ہم نے بات کی مشہور پر. مشہور کی تعریف ہم نے بیان کی. یہاں پر اب اس عبارت کا ترجمہ کریں گے اس تعبیر کی روشنی میں جو ہم نے گزشتہ ہفتے پڑھی. وَإِن رَوَاهُ اگر اس کو روایت کرے یعنی اگر اس کو روایت کیا ہو اکثر من اثنین دو سے زیادہ روات نے وَلَمْ يَجْتَمِعْ فِيهِ شُرُوطُ الْمُتَوَاتِرِ الثَّلَاثَةِ اور جمع نہ ہوئی ہوں اس میں متواتر کی 3 شروط فَهُوَ الْمَشْهُورُ تو وہی مشہور ہے. متواتر کی 3 شروط جو ہے اس میں پہلی شرط جو صاحب کتاب نے بیان کی ہے کہ عدد کثیر روایت کرتی ہو ہر ایک طبقے میں, کہ عدد کثیر ہر ایک طبقے میں روایت کرتی ہو, یہ پہلی شرط تھی. اور دوسری کہ محال ہو ان کا جمع ہونا کذب پر. اور تیسری کہ اس کی استناد یعنی اس کی جو بیس ہوگی وہ حس ہوگی, یعنی وہ روایات جو ہوں گی وہ حس کی بنیاد پر ہوں گی. تو یہ 3 شروط جو ہیں اگر ان 3 شروط میں سے ایک شرط بھی مفقود ہو جائے تو ایسی سند کو ایسی حدیث کو ہم متواتر کے بجائے مشہور میں شمار کرتے ہیں. اور اس کے بعد بات ہوگی کہ متواتر یہ مشہور جو ہے اس کا حکم کیا ہے. حکم المشہور کہ مشہور جو ہے اس کا حکم کیا ہے. مشہور پہ حکم لگانے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ کیا اس کی عدد ہمیں اس چیز پر مجبور کرتی ہے کہ یہ جھوٹ نہیں ہے یا یہ غلطی نہیں ہے. کیا ایسی عدد ہے مشہور میں؟ نہیں, یہ شرط تو مفقود ہے وہاں پر, کیونکہ یہ شرط اصل میں متواتر کی ہے. اس لیے اس کی عدد اتنی ہے کہ وہ ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ آیا یہ صحیح ہوگی یا صحیح سے کم تر لیکن مقبول یعنی حسن, یا اس سے بھی غیر گزری یعنی ضعیف, یا بالکل وضع کی ہوئی یعنی موضوع. یعنی متواتر کی شرائط کا مکمل نہ ہونا اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ یہ حدیث صحیح بھی ہو سکتی ہے, ضعیف بھی ہو سکتی ہے, موضوع بھی ہو سکتی ہے. اور اس چیز کو ہمارے ذہن میں بٹھاتی ہے چونکہ متواتر کی شروط مفقود ہے, اس لیے یہ ہمیں قطعاً مجبور نہیں کرے گی کہ ہم اس کو قبول کریں جب تک نہ ہماری تحقیق مکمل ہو. فی الحال ہم اس کو یہیں پر چھوڑتے ہیں کیونکہ کچھ اور چیزیں بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. وہ انشاءاللہ تعالی جب ہم ایپسٹمولوجی حدیث کی لیں گے, یعنی اسلام کا نظر علم جو ہے کہ علم کس کو کہیں گے آپ, تو وہ انشاءاللہ تعالی ہم غریب کے بعد لیں گے. تو غریب حدیث جب ہم پڑھیں گے تو اس کے بعد. فی الحال آپ اتنا یاد رکھیے کہ اس پہ تحقیق کی ضرورت پڑتی ہے. متواتر پہ تحقیق کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ خود بخود ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اس کو قبول کریں.
لیکن مشہور پہ تحقیق کی ضرورت پڑتی ہے، اور تحقیق کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ آیا یہ صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے یا موضوع ہے۔ تو آگے چلیں گے، جو آج ہمیں پڑھنا ہے وہ ہے، کتاب دیکھ لیجیے آپ، وَإِن رَوَاهُ اثْنَانِ فَهُوَ الْعَزِيزُ، وَإِن اور اگر رواہ روایت کرے اس کو، اثنان دو راوی، فَهُوَ الْعَزِيزُ تو یہ عزیز ہے۔ تو لفظ عزیز سے ہم شروع کریں گے۔ العزیز لغتاً، لغت کے اعتبار سے عزیز کس کو کہیں گے؟ ہوا صفت مشبہ من عز یعز بکسری، یعنی عین کی کسرہ کے ساتھ، تو یہ صفہ مشبہ ہے۔ صفہ مشبہ اس ذات کی طرف دلالت کرتا ہے، اس ذات پہ دلالت کرتا ہے جس میں کوئی صفت اس بات کے ساتھ موجود ہو۔ بہرحال صفہ مشبہ ہے، یہ گرامر کا بحث ہے، انشاءاللہ گرامر کی کلاس میں آئے گا۔ یہ صفہ مشبہ ہے عز یعز سے، ای قل و ندر، یعنی کم ہونا اور نادر ہونا، ریئر، جس کو انگریزی میں آپ ریئر کہتے ہیں، جو بالکل کم ہو، جن کی تعداد بالکل کم ہو۔ او من عز یعز، یعز عین پہ فتحہ کے ساتھ، ای بالفتح ای قویہ واشتد، مضبوط ہونا اور شدید ہونا، اس معنی میں۔ وسمی بذلک اما لقلت وجودہ وندرتہ واما لقوتہ، اور ان کا نام دیا گیا ہے عزیز یا تو ان کے وجود کی قلت کے اعتبار سے، اگر ہم پہلا لیں گے عز یا عز تو قلت کے اعتبار سے، ان کی ندرت، ان کا کم ہونا، اس اعتبار سے ان کو یہ نام دیا گیا ہے۔ یا اگر ہم دوسرا لیں گے عز یا عز عین پہ فتحہ کے ساتھ، تو اس میں ان کی قوت کے اعتبار سے، نہیں اس حدیث کی قوت، اس حدیث کی قوت کس کے مقابلے میں؟ جو اس سے کم تر ہے۔ بہرحال لغتاً تو دونوں فٹ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن ہم یہاں پر لغوی بحث پہ فیصلہ نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس سے آگے جائیں گے۔ اصطلاح، یہ ہمارا اہم موضوع رہتا ہے کہ اصطلاحی طور پر ہم اب عزیز اس کو کہیں گے۔ عزیز، اردو کا عزیز پیارا ہونا، یہ عربی کا عزیز ہے، عربی کا، تو دونوں معنی آپ کے ذہن میں رہیں گے، ندرت کے اعتبار سے، ریئر ہونے کے اعتبار سے، اور دوسرا اس کا مضبوط ہونے کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، دونوں لفظ دونوں معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اصطلاحاً کیا ہے؟ هو الذی اتفق فی روایتہ راویان فی جمیع الاسناد، اسناد کے تمام طبقوں میں اس کے روات کی تعداد 2 پر متفق ہونی چاہیے، ٹھیک، 2۔ او فی طبقۃ منہ، یا تمام طبقوں کو چھوڑیے، کم سے کم ایک طبقے میں اس کے روات کی تعداد 2 ہونی چاہیے۔ بحیث لا یقل، اس حیثیت سے کہ کم نہیں ہوتی ہو، رواتہ اس کے روات، عن اثنین 2 سے کم، فی کل طبقۃ ہر ایک طبقے میں۔ اب دیکھیے بات اصل میں بالکل آسان ہے، لیکن لکھی گئی ہے اس طرح کہ کبھی کبھار سمجھنے میں پرابلم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جس کی سند میں روات کی تعداد جو ہے وہ 2 ہونی چاہیے۔ ہم طبقے کی بات کرتے ہیں، جب ہم روات کی تعداد کی بات کریں گے تو طبقہ زیر نظر ہے، یعنی کہ اس کا جو بھی طبقہ ہے اس کی تعداد 2 سے کم نہیں ہونی چاہیے، یعنی 2 منیمم ہے، 2 منیمم ہے، کہیں نہ کہیں 2 ہونے چاہیے، 2 سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اگر 2 سے کم ہو گئے تو ہم اس کو عزیز کی ڈیفینیشن میں نہیں لائیں گے۔ سب طبقوں میں 2 سے زیادہ ہو جائیں گے تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر ایک طبقے میں 2 ہے، یعنی ہمارے 5 طبقے ہیں، 5 کڑیاں ہیں، کسی میں 10 ہے، کسی میں 20 ہے، کسی میں 100 ہے روات کی تعداد، لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جس میں صرف 2 ہے،
تو اعتبار کس پہ ہوگا؟ 2 پر، منیمم پر، کیونکہ ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے. اصول یہ ہے العبرۃ لأقل طبقۃ من طبقات السند، اعتبار کم سے کم روات والے طبقے کا ہوگا سند کے طبقات میں سے. العبرہ، عبرہ کہتے ہیں اعتبار کو، اعتبار لأقل طبقۃ، کم سے کم تعداد والے طبقے پر، اعتبار کم سے کم طبقے، کم سے کم روات والے طبقے پر ہوگا من طبقات السند، سند کے طبقوں میں سے. کسی طبقے میں ہزاروں کیوں نہ ہو، کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لیے اعتبار کہاں ہے؟ منیمم نمبر پہ، اور منیمم نمبر 2 ہونا چاہیے. 2 سے نیچے چلا گیا تو ہم اس کو عزیز کی ڈیفینیشن میں نہیں گنیں گے. تو عزیز ہونے کے لیے لازم ہے کہ کسی نہ کسی طبقے میں، یا سب طبقوں میں، یا اکثر طبقوں میں، یا کم سے کم ایک طبقے میں روات کی تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ 2 سے نیچے نہیں جانا چاہیے. تو وہی اس تعریف میں کہا جا رہا ہے هو الذی، یہ وہ حدیث ہے اتفق فی روایتہ راویان فی جمیع الاسناد، جس کے تمام سند کے تمام طبقوں میں 2 راوی متفق ہوتے ہیں، یہ 2 راوی ایک ہی حدیث بیان کرتے ہیں. او فی طبقۃ منہ، یا ان طبقات میں سے ایک طبقے میں کم سے کم 2 راوی ہوں جو اس کو بیان کرتے ہوں. بحیث، اس حیثیت سے، لا یقل رواتہ، کہ نہیں کم ہوتے ہوں اس کے روات، روات راوی کی جمع ہے، عن اثنین، 2 سے کم، فی کل طبقۃ، ہر ایک طبقے میں، یعنی 2 سے کم ان کی تعداد نہیں ہونی چاہیے. مثال، اس کی مثال مشہور ہے، سب کتابوں نے یہی ایک مثال لی ہے اور بہت ہی مشہور ہے. آپ جو بھی کتاب کھولیں گے اس میں آپ کو یہ سند ملے گی، لیکن میں نے تھوڑا اس کو ایکسپینڈ کر دیا تاکہ بات کلیئر ہو جائے. امام بخاری نے حدیث بیان کی ہے، ابتدائی کتابوں میں ہے امام بخاری کے، شاید حدیث نمبر 14 ہے، 14-15، یہ آپ دیکھ لیجئے گا. حدثنا، امام بخاری بیان کر رہے ہیں، حدثنا، ہم سے بیان کیا، یعقوب ابن ابراہیم، یعقوب ابن ابراہیم نے ہم سے بیان کیا. تو استاد ہے امام بخاری کے یعقوب. قال حدثنا، یعقوب نے بیان کیا کہ ہم سے بیان کیا. یعقوب کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا ابن علیہ، ابن علیہ، ان عبد العزیز ابن صہیب، اور وہ بیان کر رہے ہیں عبد العزیز ابن صہیب کے بلبوتے پر. ان انس، اور وہ بیان کر رہے ہیں سیدنا انس ابن مالک جو مشہور صحابی ہیں، ان کے بلبوتے پر. عن النبی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرما رہے ہیں. پھر دیکھ لیجئے، اگر آپ بخاری شریف کا نسخہ کھولیں گے تو وہاں پر یہ ہا لکھا ہو، ہا، اس کو کہتے ہیں تحویل. کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہا نہیں پڑھیں گے آپ، اس کو آپ تحویل پڑھیں گے. حول یحول تحویل یا تحویلا، تحویل کہتے ہیں بدلنا، بدلنا. محدثین کا طریقہ، خصوصاً امام مسلم کے یہاں آپ دیکھیں گے کہ جب وہ ایک سند بیان کر کے دوسری سند کی طرف جاتے ہیں جن دونوں سندوں کا متن ایک ہی ہو، تو وہ سند کے بعد پنکچویشن کے اعتبار سے ہا لکھتے ہیں، ہا، یعنی اب سند بدل رہی ہے، تحویل ہو رہی ہے. یعنی محدث کہتا ہے کہ میں اب سند کو بدل رہا ہوں، دوسری سند آپ کے سامنے لا رہا ہوں. اور وہ کیا ہے؟ امام بخاری کہتے ہیں وحدثنا، اور ہم سے بیان کیا. کس نے؟ آدم. اب دیکھیے آدم امام بخاری کے ایک اور شیخ ہے. قال حدثنا، کہا اس نے، آدم نے کہا کہ ہم سے بیان کیا شعبۃ، شعبہ نے، ان قتادہ، وہ روایت کر رہے ہیں قتادہ کی بنیاد پر، اور قتادہ ان انس، انس کی بنیاد پر، پھر انس ابن مالک.
اوپر کی سند میں بھی انس ابن مالک تھے, نیچے کی سند میں بھی انس ابن مالک. انس ابن مالک بیان کر رہے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اب اس سند کو دیکھ لیجئے, تھوڑا غور کیجئے. دونوں اسناد میں آپ جب اصل سند دیکھیں گے, اصل السند صحابی والا طرف, تو وہاں پر انس ہے. تو انس سے سننے والا پہلی سند میں, یہاں انس سے سننے والا صہیب ہے, انس سے سننے والا عبدالعزیز ابن صہیب, عبدالعزیز ابن صہیب. اور دوسری سند میں انس سے سننے والا قتادہ, صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے, وہ صحابی ہے. تو دونوں اسناد میں صحابی کون ہے؟ حضرت انس. تو طبقہ صحابہ میں کتنے روات ہے؟ ایک. طبقہ صحابہ میں حضرت انس ابن مالک ہے. اور صحابی سے سننے والا کون ہے؟ تابعی. تو پہلے میں کون ہے حضرت انس سے سننے والا؟ عبدالعزیز ابن صہیب, تو یہ تابعی ہے. اور دوسری میں کون ہے؟ قتادہ, یہ تابعی ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کلیئر؟ حضرت انس ابن مالک جو ہے, ان کا سال وفات کیا ہے؟ 92 ہجری. 92 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. اور حضرت انس کی کل ایج جو تھی وہ 103 سال تھی. یہ کچھ اضافی چیزیں بتا رہا ہوں, ان سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ. حضرت انس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں میں سے ہیں. ان کی ایج 103 سال اور 92 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو اس وقت حضرت انس کی ایج تھی 26 سال. دیکھیے کتنا فائدہ ملے گا اس سے آپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں سے چلے گئے تو ان کی ایج انس کی کتنی تھی؟ 26 سال. 26 سے لے کر 103 سال, کتنے سال بنتے ہیں؟ 26 سے لے کر 177, لاسٹ میں 2-3 سال چھوڑ دیجئے, آپ 75 ہی لیجئے. 75 سال تک حضرت انس نے پڑھایا. اگر ایک سال ایک ہی بیچ فارغ ہوتا ہوگا تو کتنے سال؟ 75 بیچز انہوں نے فارغ کیے ہوں گے. 75 بیچز. اور ایک بیچ میں اگر آپ 100 لڑکے ہی رکھیں گے تو 75 into 100 کیجیے, کتنی ہو گئے؟ 7500 راوی وہ ہیں جن کی بنیاد, ہم یہ اندازہ لگا رہے ہیں, 7500 راوی ایسے ہیں جن کی بنیاد حضرت انس پر ہے. لیکن ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے ہمارے پاس اتنی تعداد نہیں ہے. ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے روات کی جو تعداد ہے وہ بہت ہی کم ہے. تو ہم یہ جو پڑھ رہے ہیں اصل میں یہی ہے کہ ہم تک کیا پہنچا ہے. دوسرے راوی ہے ہمارے حضرت انس سے روایت کرنے والے, وہ ہے عبدالعزیز ابن صہیب. اوپر پہلے والی سند میں عبدالعزیز ابن صہیب جو ہے, ان کی وفات 130 ہجری میں ہوئی. 130 ہجری میں, 130 میں. ان کی 92 ہجری میں, ان کی 130 ہجری میں. دیکھیے ٹائم آگے چل رہا ہے, ٹائم لائن ہماری 92 سے 130. اور دیکھ لیجئے حضرت صہیب سے روایت کرنے والے, حضرت عبدالعزیز ابن صہیب سے روایت کرنے والے کون ہیں؟ ابن علیہ. تو ان کا انتقال 193 ہجری میں ہوا. کچھ اور میں بتانا چاہتا ہوں, یہ ٹائم لائن دیکھ لیجئے, 92, 103, 193, 193. تو اصل میں یہ ٹائم لائن ہے, 92 سے 130, 130 سے 193. الٹا کہیں نہیں ہو رہا ہے کہ 130 پھر واپس جائیں گے ہم 124 پر. یہ ٹائم لائن چل رہی. اب دوسری سند میں دیکھ لیجئے, حضرت انس پھر وہیں, اور ان سے سننے والے قتادہ ہیں. قتادہ کا انتقال, یہ جو تابعی ہیں
117 हिजरी में हुआ, कतादा 117 हिजरी में, और कतादा से सुनने वाले शोबा तबा ताबीन जो है 160 हिजरी में। तो असल में ये जमाना जो चल रहा है उसमें आप हर एक दौर में किसी न किसी सहाबी को, किसी न किसी ताबी को, किसी न किसी तबा ताबी को ये हदीस पढ़ते और पढ़ाते हुए देखेंगे 193 तक, और फिर हम बाद में देखते हैं कि इमाम बुखारी तक उनके शेख के जरिए से पहुंचती है, जब ये किताब में हमारे सामने लिखी हुई महफूज हो जाती है। तो इस तरह ये सनद चलती है। गौर से देख लीजिएगा, पहला सहाबी अनस से रिवायत करने वाला अब्दुल अजीज इब्न सुहैब एक सनद में और दूसरी सनद में कतादा। तो दो शागिर्द आपको मिल गए। अगर आप देखना चाहेंगे कि इसके शागिर्दों में से कौन कौन है, दो नाम आपको मिल गए हजरत अनस के, दो शागिर्दों के। तो उनसे सुनने वाला जिससे सुना गया, जिसको सुनाया गया वो इब्न उलैया है, और यहां पर शोबा है। ठीक, ये इमाम बुखारी की सनद है। और हदीस क्या है, मशहूर है, ला युमिनु, कोई ईमान वाला नहीं है, अहदुकुम, तुम में से, हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, यहां तक कि मैं उसके लिए महबूब न हो जाऊं उसके वालिद से, उसके वलद से, यानी बाप और बेटे से, वन्नास अजमईन, और तमाम दुनिया के लोगों से, जब तक न मैं उसके करीब ज्यादा पसंदीदा ना हो जाऊं तब तक कोई मोमिन नहीं है। यानी ईमान का दारोमदार मोहब्बत पर है। मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे लाजमी उनसुर है। तो ये एक आप ज़हन में रखिए। आगे जाइए, इमाम बुखारी की ही एक और सनद है। फिर इमाम बुखारी के बयान, उसका तज़किरा पहले इमाम बुखारी बयान कर रहे हैं, हद्दसना, हमसे बयान किया, अबुल यमान। अबुल यमान कौन है? अब इमाम बुखारी के शेख। क़ाला अखबरना, कि हमको खबर दी, शुआइबुन, शुआइब ने। क़ाला हद्दसना, उन्होंने बयान किया कि हमसे बयान किया, अबू ज़िनाद, अबू ज़िनाद ने, अनिल आरज, और वो बयान कर रहे हैं अल आरज के बलबोते पर, अन अबी हुरैरा, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बलबोते पर वो बयान कर रहे हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। क्या बयान फरमाया? क़ाला फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कसम उसकी जिसके हाथ में मेरा नफ्स है, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई ईमान वाला नहीं है, हत्ता, यहां तक कि अकूना अहब्बा इलैहि, जब तक न मैं हो जाऊं उसके लिए महबूब, मिन वालिदिही, उसके वालिद से, व वलदिही, और उसके बेटे से। अल बुखारी, एक ही जगह है, इमाम बुखारी ने दोनों अहादीस को एक ही जगह लाया है। जरा देख लीजिए, गुज़श्ता दो इस्नाद में आपने देखा कि अस्लु सनद में कौन थे? हजरत अनस इब्न मालिक। यहां कौन है? अबू हुरैरा। मतन वही है, इसमें आगे कसम का जो मामला है ये ज्यादा है, पहले में नहीं था। लास्ट में वहां पर वन्नास अजमईन था, यहां पर वन्नास अजमईन नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर मतन वही है। अब ये रावी का टेस्ट है कि वो किस चीज को बयान कर रहा है और किस चीज को बयान नहीं कर रहा है। और एक कभी कभार सर्कमस्टांसेस होती है, कभी कभार माहौल ऐसा होता है जहां वो हदीस बयान करते हैं कि उनको कौन सी चीज बयान करनी है और कौन सी चीज बयान नहीं करनी। बात आप समझ रहे हैं ना? तो हजरत अनस की सनद में आप देखेंगे कि पूरा मतन, और हजरत अबू हुरैरा की सनद में आप देखेंगे कि मतन में कुछ तब्दीली है, लेकिन असल जो मफहूम है, जो असल जो इसमें थीम है, वो एक ही है। अबू हुरैरा से बयान करने वाले ताबी हैं अल आरज, और आरज जो है 117 में उनका इंतकाल हुआ। 117 में अबू हुरैरा का इंतकाल जो है वो 57 हिजरी में हुआ। अबू हुरैरा 57 हमारे मशहूर रुवात में से है, सबसे ज्यादा रिवायत करने वाले। अबू हुरैरा 57 में इनका इंतकाल हुआ। इनकी कुल एज जो थी वो 78 ईयर्स थी, 78 ईयर्स।
78 ایئرس. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو اس وقت ان کی ایج 29 ایئرس تھی. 29 ایئرس. اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صرف اور صرف 3 سال گزارے. ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صرف 3 سال رہے. یعنی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے 3 سال ایمان لائے اور ان کی صحبت میں 3 سال رہے. یہ ایک طبقہ تھا صحابہ کا اور یہ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ تھا. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے جو لوگ ایمان میں داخل ہوئے لاسٹ سٹیج پر ان کی ایج کم تھی اور بعد میں ان کو پروپیگیشن کا دین آگے لے جانے کا ایک طویل عرصہ میسر ہوا. 29 تو ہمارے یہاں تو وہ کھیلتا رہتا ہے. 29 سال کا وہ تو بچوں میں شمار ہوتا ہے ہمارے یہاں, ہمارے آج کے ماحول میں. اور 29 ایج تھی اس وقت جب انتقال ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اس سے پہلے ہم نے حضرت انس کو دیکھا, ان کی ایج 26 ہی تھی. یعنی بالکل اپنے شباب میں تھے, قوہ مضبوط تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چل دیے تو انہوں نے پڑھانا شروع کیا اور پھر ایک پختہ ایج تک پہنچے. یہ تو 78 تک پہنچے اور وہ 103 سال تک. اب دیکھیے کتنے طویل عرصہ تک انہوں نے پڑھایا. کتنے لوگوں نے پڑھا ہوگا حضرت ابو ہریرہ سے, کتنے طبقات بنے ہوں گے. تو ایک بہت بڑا کام ان صحابہ نے کی. انہی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل ہے کیونکہ ان کی ایج بھی اس وقت وہی شباب تھا اور پھر ایک طویل عرصے تک وہ پڑھاتی رہی. حضرت ابو ہریرہ سے العارج جو ہے 117 میں انتقال ہوا. ان کا پورا نام عبد الرحمن ابن ہرمز ہے. عبد الرحمن ابن ہرمز. عبد الرحمن ہرمز. ان کا 117 میں انتقال ہوا. پھر ان سے سننے والے ابو الزناد. ابو الزناد کا پورا نام ہے عبداللہ ابن زکوان. عبداللہ ابن زکوان, کہیں کنفیوژن نہ ہو جائے. زکوان ہمارے پاس ایک اور راوی ہے, کوئی بتا سکتا کون سا راوی؟ ہاں, حضرت عائشہ صدیقہ کے غلاموں میں سے یہ وہی راوی ہے. یہ وہی راوی ہے ہمارا جس کے بارے میں مشہور ہے اور صحیح سند کے ساتھ معلوم ہے کہ وہ گھر میں تراویح کی نماز پڑھایا کرتے تھے اور جب تلاوت کرتے تھے نماز میں تو مصحف سے پڑھا کرتے تھے. مصحف قرآن کے نسخے سے پڑھا کرتے تھے. 2 چیزیں سامنے آئی کہ تراویح میں آپ مصحف سے بھی پڑھ سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ زبانی پڑھیں. دوسری چیز یہ سامنے آئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ جب نماز پڑھتی تھی تو گھر میں جماعت ہوتی تھی. یہ 2 اہم چیزیں ہیں اس میں, گھر میں بھی تراویح کی جماعت ہو سکتی ہے. تیسری چیز جو آپ کے سامنے آئی وہ اکثر ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کے نسخے لکھے ہوئے موجود ہیں. جو اکثر مستشرقین نے, حسن گولڈزیر نے جو سوالات اٹھائے ہیں کہ قرآن کا نسخہ لکھا ہوا نہیں تھا, لیکن تقی عثمانی اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے, انہوں نے اس کا رد بھی کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کے نسخے لکھے ہوئے تھے. پھر زکوان کے پاس کیا تھا جس سے وہ پڑھتا تھا؟ اس کے پاس کوئی نہ کوئی لکھا ہوا نسخہ ہی تھا. ہاں, یہ بات دوسری ہے کہ بعد میں قرآن کریم کو جمع کیا گیا. پہلے ایک پارہ الگ, ایک سورہ الگ, تو ان کو اب پھر بعد میں ایک کتابی سورہ دی گئی اور ایک ہی بائنڈ میں ان کو شائع کیا گیا اور پوری دنیا میں ان کو بھیجا گیا. تو یہاں پر آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ عبداللہ ابن زکوان ہے, یہ زکوان نہیں ہے. عبداللہ ابن زکوان, اور وہ مشہور ہے کس نام سے, کس کنیت سے؟ ابو زناد. ابو زناد. ان کا انتقال 130 ہجری میں ہوا. 130 ہجری میں. تو یہ سند چلتی ہے, پھر آگے جائے گی شعیب پر, شعیب سے آگے جائے گی ابو الیمان پر جو امام بخاری کے استاد ہیں. کتنی اسناد ہو گئی؟
دو وہ اور ایک یہ، کتنی ہو گئی؟ 3. یہ بھی امام بخاری کی سند ہے. اب ایک اور دیکھ لیجیے. امام مسلم بیان کر رہے ہیں حدثنا محمد ابن مثنى. اب استاد ہے امام مسلم کے محمد ابن المثنى و ابن بشار، اور ابن بشار نے بھی ہم سے بیان کیا. تو امام مسلم کے ایک اور استاد ہے ابن بشار. قالا، ان دونوں نے کہا، امام مسلم بیان کر رہے ہیں کہ ان دونوں نے کہا حدثنا محمد ابن جعفر، کہ ہم سے بیان کیا محمد ابن جعفر نے. قالا، اب لکھا نہیں ہے قالا، ہمیں پڑھنا ہے. قالا حدثنا شعبہ، کہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے بیان کیا کس نے؟ شعبہ. شعبہ اس سے پہلے بھی آئے ہیں، اس سے پہلے والی سند میں بھی آئے ہیں. قال سمعت قتادہ، پھر واپس انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سنا، کس سے؟ قتادہ سے. قتادہ اس سے پہلے آ چکے ہیں. یحدث عن انس بن مالک، کہ وہ بیان کرتے تھے انس بن مالک سے. اس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے. پھر وہی سند آ گئی انس بن مالک پر. قال رسول اللہ، انہوں نے بیان کیا کہ بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. پھر وہی، اس میں وہ قسم نہیں ہے جو ابو ہریرہ کے ہیں، کیونکہ سند کا جو اوریجن ہے وہ کون ہے؟ حضرت انس ابن مالک. تو حضرت انس ابن مالک نے جب اس حدیث کو بیان کیا تو بغیر قسم کے بیان کیا، لیکن جب ابو ہریرہ نے بیان کیا تو قسم کے ساتھ. بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو پھر دیکھیے طبقہ صحابہ میں کتنے روات ہیں؟ وہی ایک، انس. تو اب کل ملا کے ہمارے پاس طبقہ صحابہ میں کتنے روات ہیں؟ 2. طبقہ صحابہ میں 2 ہے. اگر آپ واپس جائیں گے تو اس سے پہلے اعرج ہے. ایک منٹ ذرا آپ ٹھہریے. یہ کلیئر ہو گیا؟ یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ میں ذرا اس کو آسان بنا دوں، بہتر رہے گا. لیجیے، انس سے روایت کرنے والے ہیں قتادہ اور قتادہ سے یہ اور عبدالعزیز جو دوسرے راوی تھے ہمارے، ابن الصحیح پورا نام آپ کو پتا ہے. قتادہ سے روایت کرنے والے ہیں شعبہ، اور دوسرے سعید ابن، یہ دوسرے راوی ہمارے، ان کی سند ہم نے دیکھی نہیں. سعید ایک اور ہیں. اور عبدالعزیز سے روایت کرنے والے ہیں ابن الیہ، اور عبدالعزیز سے ہی روایت کرنے والے ہیں عبدالوارث. اس کو ہم نے یہاں پر نہیں لیا، ایک اور سند ہے. لیکن لاسٹ میں سند کہاں جمع ہو رہی ہے؟ حضرت انس پر. پھر ابو ہریرہ ہمارے ایک اور راوی ہیں. یہاں ابو ہریرہ سے سننے والے ہیں الاعرج، اور اعرج کس سے سننے والے ہیں؟ اعرج سے سننے والے ہیں ابو الزناد. یہ ہم نے اس وقت پڑھا. اب آپ جمع کیجئے اس کو. انس پلس ابو ہریرہ کتنے ہو گئے؟ عبدالعزیز، قتادہ، اعرج کتنے ہو گئے؟ اور یہاں دیکھیے 1 2 3 4 کتنے ہو گئے؟ 5 والی تعداد کہاں لی جاتی ہے ہمیں؟ مشہور پر. آپ شاید بھول گئے، مشہور پر. 3 والی کہاں لی جاتی ہے؟ مشہور پر. اور 2 والی عزیز پر. اعتبار کس کا ہوگا؟ 2 والی کا. تو یہ سند کیا ہے؟ عزیز. ہم لکھیں گے اس کو عزیز. محض عزیز لکھنا یہ فائدہ نہیں دے گا کہ آپ فیصلہ کریں گے کہ جی
یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. ٹھیک, آپ کیا کریں گے, آپ مزید تحقیق میں جائیں گے. ہم نے تو مشہور پہ تحقیق شروع کی, کیونکہ مشہور میں کیا چیز مفقود تھی, وہ شرائط جو متواتر میں ہے, اور یہاں کیا چیز مفقود ہے, وہ شرائط جو مشہور میں تھی. جب مشہور کو ہم نے بغیر تحقیق کے نہیں لیا تو عزیز کو نہیں لیں گے, اس سے بھی گئی گزری چیز ہے. تو اس پر تحقیق کے بعد فیصلہ ہوگا کہ آیا یہ صحیح ہے یا یہ قابل رد ہے. بات آپ سمجھے, کلیئر؟ تو وہ چیزیں جو کس طرح قابل رد ہوگی, کس طرح قابل قبول ہوگی, تو وہ انشاءاللہ تعالی بعد میں ہم دیکھیں گے. فی الحال ہم نے تقسیم کی اس اعتبار سے کہ ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے, روات کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں کیا ہے. تو ہم نے پہلے متواتر پڑھی, دوسری مشہور پڑھی, اور تیسری عزیز. یہاں تک اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہ ربی واحد وأنا بذلك أشهد لا مبدئي وأصول بالرغم ممن يجحد وشهادتي أن لا إله سوى